السلام علیکم گریڈ 3 اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ کی ٹیچرز آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہم امید بھی کرتی ہیں کہ آپ لوگ اپنا سارا کام، اپنی پڑھائی بہت اچھے طریقے سے خوشی خوشی کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہم نے سبق لینا ہے وہ ہمارا سیرت کے اسباق ہیں۔ تینوں اسباق جو ہم نے پڑھے تھے، آج ہم ان کی ریکیپ لیں گے، ان کی دہرائی کریں گے۔ اپنی کتابیں لے لیجئے اور بہت دھیان سے سبق کو پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کے اسباق میں سب سے پہلے ہمارے پاس تعریف آ جاتی ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کتاب میں یاد کریں گے۔ پہلا سبق ہمارے پاس ہے ہجرت حبشہ۔ سب سے پہلے اس سبق میں ہم نے ہجرت کی تعریف پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے سیرت پڑھی، ان کے واقعات، اس میں ہجرت کا بڑا ذکر آتا ہے۔ تو آج آپ کا سبق جو ہے وہ ہجرت کے بارے میں ہے۔ ہجرت کہتے ہیں دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو۔ یہ آپ سب کو ماشاءاللہ یاد بھی ہوگا۔ اور ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہجرت کرتے ہیں بندے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہجرت کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ آگے ہمارے پاس موجود ہے، جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ نہ وہ اپنی نماز پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے، نہ وہ معاش ان کی وہاں ٹھیک تھے، یعنی ان کو کچھ کام بھی نہیں وہاں کرنے دیتے تھے کفار اور مشرکین۔ سب سے پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی سن 590 میں ہوئی، اور اس ہجرت میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ جب بھی مسلمان حبشہ پہنچ گئے تو انہیں خبر ملی کہ کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ واپس آ گئے۔ مکہ پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو خبر غلط تھی، اور کفار پہلے کی طرح بھی مسلمانوں کو تکالیف دینے میں مصروف ہیں۔ پہلی ہجرت ہجرت اولیٰ کہلاتی ہے۔ اب ہمارے پاس دوسری ہجرت کا آ گیا ہے۔ دوسری ہجرت میں 82 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ انہوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مسلمانوں نے حبشہ کا بادشاہ تھا، نجاشی اس کا نام تھا، بہت نیک دل انسان تھا۔ اس کی وجہ سے مسلمان وہاں اطمینان سے رہنے لگے۔ جب کفار مکہ کو خبر ہوئی کہ مسلمان حبشہ جا کے آرام سے رہ رہے ہیں تو وہ بہت جو ہے نا غصے والے ہو گئے، اور ان سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور مسلمانوں کی شکایت کی کہ یہ تو بے دین اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، آپ کی شکایت لے کر آئے ہیں؟ تو بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی، یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم پہلے بالکل جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے درمیان اپنا رسول بھیجا جس نے ہمیں سارے برے کاموں سے روک دیا اور ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ہم اس پر ایمان لے آئے جس کی وجہ سے مکہ والے ہمارے دشمن ہو گئے۔ بادشاہ جو تھا نجاشی، جب اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا تم یہاں امن امان کے ساتھ رہو، اور مسلمانوں کو کفار مکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر آپ کے پاس یہ یاد رکھنے کی بات موجود ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی ایمان لے آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تھی۔ آگے آپ کے پاس ایک ہیڈنگ موجود ہے، جو کہ ہے غم کا سال۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب، جو ہر مشکل گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے اور کفار مکہ کے ظلم و ستم سے ہر ممکن حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کا غم تازہ ہی تھا کہ وفادار اور جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔
ان دونوں واقعات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ یہاں پر آپ کے پاس ایک کوسچن مارک موجود ہے، اس میں ایک فن فیکٹ ہے، یہ آپ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے جو براعظم افریقہ میں ہے۔ چلیے یہاں پر آپ کے پاس سوالات موجود ہیں۔ پہلا سوال، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جی، دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہر بچے کو یہ جواب الحمدللہ یاد ہے۔ ہجرت کرنے سے ثواب کیا ملتا ہے؟ اس کا بہت آسان سا جواب ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ ہجرت کرنا تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کی اجازت کب دی؟ یا اب اس میں دو جواب آ سکتے ہیں، سن 5 ہجری اور جب مسلمانوں پر کفار نے ظلم کی انتہا کر دی، دونوں ٹھیک ہیں۔ پہلی ہجرت کے بعد مسلمان مکہ مکرمہ کیوں واپس لوٹ گئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ انہیں کفار کے اسلام لانے کی غلط خبر ملی تھی۔ آج کے لیے آپ کا ہجرت والا جو ہے سیرت کا سبق یہ بہت ہے، اس کو اچھی طرح دہرا لیں۔ اس کی جو کتاب بنی ہوئی ہے جتنی، جیسا کہ ہم اپنی کلاس میں کرتے تھے، مارک ہوئی ہوئی ہوں گی یقیناً سب بچوں کی، جن کی نہیں ہوئی ہوئی وہ ابھی بھی مارک کر لیں، اور یہ باتیں آپ نے زبانی یاد رکھنی ہیں۔ چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔